السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان بچوں، جیسا کہ ہمارا معمول ہے، جیسا کہ ہماری روٹین ہے کہ جب بھی آپ کی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ قرآن کے ان میٹرز کو، ان باتوں کو شیئر کیا جائے یا ان باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جن کا بہت ہی گہرا تعلق ہو، اور اس کے بارے میں جو ہدایات، جو انسٹرکشنز قرآن نے دیے ہیں، اگر ان کو ہم بہت ہی نزاکت کے ساتھ یا بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کو اگر اپنے اندر اس کو پریکٹس میں لانے کے لیے کوشش چالو کر دیں تو آپ اس بات کا تجربہ کریں گے کہ اس کا بہت بڑا بینیفٹ، اس کے بہت سارے فائدے نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی ذات کو ملیں گے، بلکہ جس کسی سے آپ کا کنیکشن بنتا ہے، جس کسی سے آپ کا تعلق یا ربط بنتا ہے، ان تمام لوگوں کو بھی اس کے بہت ہی فائدے ملیں گے، بہت ہی بینیفٹس ملیں گے، بہت اچھا وہ لوگ بھی فیل کریں گے آپ کے ساتھ۔ ان میں سے کچھ باتیں سابقہ میں آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں جس کو ریپیٹ تو نہیں کیا جا سکتا بار بار، لیکن اشارے ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے بات کی تھی گزشتہ ملاقاتوں کے اندر کہ اگر ہم اسپیکنگ اسٹائل سیکھ لیتے ہیں قرآن سے تو آپ سوچئے کہ کتنا بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے شاید کچھ کمٹمنٹس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اگر ہم کمٹمنٹس کو بھی پراپرلی اگر پرفارم کرنے لگ جائیں تب بھی اس کے کتنے اچھے اثرات اور کتنے اچھے اس کے فائدے ہم کو ملیں گے، وہ بھی آپ نے اس پر غور کیا ہوگا، امید ہے۔ تو اس طرح ہم قرآن کی ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے اور سوچ سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت و بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ اچھا صاحب، کیا کمی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا بھر لیتے ہیں، یعنی بھرپور لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ناپنے اور تولنے کی جو باتیں کی گئی ہیں تو اس سے مراد کوئی خاص پیمانہ یا ترازو ہی نہیں ہے، کوئی ویئنگ مشین یا کوئی ترازو ہی نہیں ہے، بلکہ اس اسلوب کے اندر بات کیا گیا ہے جس کو قرآن نے کہا۔ سورہ رحمان تو ہمارے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس کو بہت مزے لے کر اس کی قرأت کو بھی سنتے ہیں، لیکن اس کی جو میننگس ہے اس کے اوپر عام طور پہ ہماری توجہ نہیں جا پاتی۔ اللہ نے کہا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں کو بلند کیا، آسمانوں کو اللہ نے بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے میزان کو اتارا، میزان رکھ دیا، میجر رکھ دیا۔ تو اللہ نے آسمان سے کوئی ترازو کے پھڑے تو اتارے نہیں تھے، بلکہ ایک بات سمجھائی اللہ نے کہ اللہ نے ہر چیز کی میجرنگ کی ہے، ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، ہر چیز کا ایک میٹر مقرر کیا ہے۔ اس میٹر سے باتوں کو جانچا اور جانا جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہلاکت و بربادی کی طرف جاتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ قرآن کی ان آیتوں نے ایک غلط مینٹالٹی، ایک غلط سوچ کے جو نتائج ہیں اس کو پہلے ذکر فرمایا۔ یعنی ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کا مائنڈ پیٹرن اپنا رکھتے ہیں، یعنی جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا بھر کے لیتے ہیں، اور جب ان کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ گھٹا کر دیتے ہیں۔ جس کو آپ موٹے الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے ہیں وہ عام طور پہ سوچتے ہیں اپنے کالج کے معاملے کو لے کر کہ کالج ان کے جتنے رائٹس ہیں وہ ان کو پوری طرح سے ادا کرے، پے کرے ان کو، لیکن جب ان کی خود کی باری آتی ہے کہ جو کچھ ان کو کالج کو دینا ہوتا ہے، یعنی ایک گڈ مینرز کے ساتھ جو ہے کالج کو اٹینڈ کرنا اور اس کی ٹائمنگ کو پوری طرح فالو کرنا، اور جو ہوم ورک انہیں دیا جاتا ہے اس ہوم ورک کو پوری طرح سے وہ اچھی طرح سے پراپر کر کے لے جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی طرف سے دینے کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ بولتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے فیلئر ہے، ایسے لوگوں کے لیے ناکامی ہے جو کیا کرتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ دو ٹائپ میں الگ الگ ہوتا ہے کہ جب خود لینے کی باری آتی ہے تو وہ پورا لینا چاہتے ہیں،
اور جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ پورا دینا نہیں چاہتے. تو اللہ بولتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے فیلئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف اور صرف آخرت سے ہی متعلق نہیں ہے، بلکہ جتنی باتیں آخرت سے ریلیٹ کرتی ہیں ان ساری باتوں کا تعلق آپ کو اس دنیا سے بھی ملتا ہے. یعنی آپ کا ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کو کیا چاہیے؟ تو ایجوکیشن اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو پوری طرح کنسنٹریٹ کیا جائے، اس کی جتنی توجہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کو اتنی پوری ریکوائرمنٹ اس کی دی جائے، اس کی پوری کی جائے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچے ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جتنی اس کو ضرورت ہے توجہ دینے کی، کنسنٹریٹ کرنے کی، اتنا وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے. لیکن جب ریزلٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا ریزلٹ مل جائے، ان کو بھرپور ریزلٹ ملے. تو اللہ بولتے ہیں کہ یہ فیلئر مائنڈ ہے. ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں تو بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جنرلی آپ لوگوں میں سے شاید کوئی نہیں ہوں گے ایسے، لیکن کامنلی بچے یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے اوپر اپنے ایفرٹس لگائیں، ان کو بہت زیادہ چاؤ کریں، ان کے ساتھ بہت زیادہ لاڑ و پیار کریں. لیکن جب وہ خود ایسا ان کو پرفارم کرنے کی باری آتی ہے کہ ماں باپ کے لیول کے اوپر ان کے ساتھ اچھا گڈ بیہیو کیا جائے اور ان کی ریسپیکٹ کی جائے اور ان کی بات کو مانا جائے، تو تب وہ جب دینے کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو بچے ہیں، ہم کچھ کرتے ہیں تو چلتا ہے، اور پیرنٹس ہیں تو ان کو کچھ کمی نہیں کرنی چاہیے ہماری طرف اپنی طرف سے. حالانکہ یہ مینٹیلٹی ٹھیک نہیں ہے. قرآن بولتا ہے کہ یہ مینٹیلٹی انسان کو فیلئر کی طرف لے جاتی ہے. تو کون سی مینٹیلٹی ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، سکسیس کی طرف لے جاتی ہے؟ تو اللہ بولتے ہیں کہ مینٹیلٹی آپ کی ریئلسٹک ہونی چاہیے. یعنی جس چیز کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرو، اس کے بعد پھر جب تمہاری لینے کی باری آئے تب تم پورا لینے کا کی ڈیمانڈ کرو، پورا لینے کا سوچو، پورا لینے کے بارے میں تم اپنی ایک تمنا اور امید رکھو. یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. اسی طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرد حضرات کا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں، ان کی گھر کی جو وائف ہوتی ہے، وہ ان کے جو حقوق ہیں، ان کی جو ریسپیکٹ ہے وہ پوری دیں. لیکن جب جنرلی ہوتا یہ ہے کہ مرد آدمی کو اپنی بیوی کو ریسپیکٹ دینے کی باری آتی ہے، اس کے جو حقوق کو دینے کی باری آتی ہے، تب وہ گھٹا کر دینا چاہتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فیلئر ہے. فیلئر کہاں؟ فیلئر کب نہیں ہوگا؟ سکسیس کب ہوگا؟ جب اللہ بولتے ہیں کہ جب آپ ریئلسٹک ہو جائیں، جب آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ کو پوری ریسپیکٹ ملے، آپ کے جو رائٹس ہیں وہ پورے رائٹس آپ کو سامنے والے کی طرف سے ملے. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی بھرپور طور پر اس کی جو ریسپیکٹ ہے، اس کے جو رائٹس ہیں، ان کو پوری طرح سے دو. اور کوئی بھی آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ بھرپور لے اور سامنے والے کے جو رائٹس ہیں وہ بھرپور نہ دے، تو اللہ بولتے ہیں کہ یہ فیلئر والی سوچ ہے. اس سوچ کو اپنے مائنڈ سے نکالنا چاہیے. بلکہ اللہ نے تو اس کو آگے بڑھا کر قرآن کے اندر جو آگے آیتیں آتی ہیں، اللہ بولتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا بیہیویئر ہے، اگر تمہاری اس ٹائپ کی سوچ ہے، تو تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ تم آخرت پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ آگے بولتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ بتائیے آپ، آخرت میں اٹھائے جانے کا عام طور پہ ہم کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایک لفظ آتا ہے اس کے اندر، تو اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بلیو کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں اس بات میں کہ ہم موت کے بعد ایک دن اٹھائے جائیں گے. تو اللہ بولتے ہیں کہ اٹھائے جانے کا اگر تم کو یقین ہو تو وہ تمہارا یقین تمہارے بیہیویئر پیٹرن سے ہی ظاہر ہو جائے گا. یعنی اگر تمہاری مینٹلٹی، تمہاری سوچ اور تمہارے بیہیو کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تم سامنے والے کا حق پورا دینا چاہتے ہو، سامنے والے کی ریسپیکٹ پوری پے کرتے ہو، اور سامنے والے کی ریکوائرمنٹ جو آپ سے کنسرن کرتی ہے، آپ سے کنیکٹ کرتی ہے، اس کو آپ سے تعلق رکھتی ہے، اس کو پورا ادا کرتے ہو، اس کے بعد اگر تم یہ سوچتے ہو کہ جو کچھ میرے سے متعلق ہے وہ بھی مجھے پورا ملے، تب جا کر یہ سمجھا جائے گا کہ تم آخرت میں اٹھائے جانے پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین کرتے ہو. موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین کرنا کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے بول دے کہ میں موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین کرتا ہوں، تو مان لیا جائے گا کہ ہاں صاحب یہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر یقین کرتے. نہیں،
اللہ نے جتنے اعتقادات کی باتیں قرآن کے اندر کی ہیں، چاہے وہ اللہ پر ایمان لانے کی بات ہو، چاہے وہ ملائکہ پر ایمان لانے کی بات ہو، چاہے وہ کتاب پر ایمان لانے کی بات ہو، اس طرح جتنی ایمانیات ہم کو گنائی جاتی ہیں، ان تمام ایمانیات کے بارے میں جب آپ قرآن پڑھیں گے اور پڑھتے ہوں گے تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہر ایمان کے ساتھ کسی عمل کو اٹیچ کر کے بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عمل تمہاری زندگی میں موجود ہے تو تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی مثال کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں قرآن کی ایک آیت آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، اس کے تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس کی تلاوت ویسی کرتے ہیں جیسا کہ اس کے تلاوت کے کرنے کا حق ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن جب یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کا اپنا بیہیو بناتے ہیں، اس قسم کا اپنی سوچ بناتے ہیں کہ جب لیں تو بھرپور لیں اور دینے کی باری آئے تو کمی کر کے دیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت پر یا اٹھائے جانے پر یقین نہیں کرتے۔ تو اس طرح آپ ہلکی ہلکی باتوں کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ کس طرح قرآن نے آپ کی زندگی کے عملی ایکٹیویٹیز کو، آپ کی اپنی زندگی کے بیہیو پیٹرن کو کس طرح اللہ نے ایمان باللہ سے جوڑا ہے، کہیں ایمان بالآخرت سے جوڑا ہے، کہیں ایمان بالکتاب سے جوڑا ہے۔ تو اس طرح ایمان بالکتاب، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، یہ کسی ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھنے کا ہرگز نام نہیں ہوگا۔ وہ تو الفاظ ہوں گے جن الفاظ کے ذریعے سے آپ اپنے ایک مائنڈ کے کچھ باتوں کا اظہار کریں گے کسی کے سامنے، لیکن اس کا انڈورسمنٹ یا اس کی تصدیق اسی وقت ملے گی جب کہ آپ ہر ایمان کے ساتھ جو عمل جڑا ہوا ہے، ہر ایمان کے ساتھ جو ایکٹیویٹی آپ کی جڑی ہوئی ہے، جس کو باضابطہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اس ٹائپ کی ہوگی تو یہ سمجھا جائے گا، یہ ایکٹیویٹی اس ٹائپ کی ہوگی تو یہ سمجھا جائے گا، اس کو کلیئر کیا گیا قرآن کے اندر۔ تو اپنے عمل کو ناپنے کے لیے، اپنی باتوں کو جانچنے کے لیے قرآن کو پیمانہ بنانا پڑے گا، اور اس پیمانے اور اس میجر کے حساب سے ہی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ آخرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، آپ کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، آپ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ڈیسائیڈ کرے گی آپ کے الگ الگ عملی آپ کے جو طریقے ہیں، آپ کی زندگی کے جو سسٹمز ہیں، وہ سسٹمز اللہ کے پاس آپ کی اس بات کو یا تو اس کی تصدیق کروائیں گے یا تو پھر وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں آج۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے غور کریں گے۔ آج جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی اس کو، ان باتوں کو سپورٹ کرتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص کے اوپر جس نے جو اپنی ماں کو گالی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ اس کی ماں کو گالی دے۔ چنانچہ آپ چاہتے کیا تھے؟ وہ شخص چاہتا یہ تھا کہ میں کسی کی ماں کو برا بھلا کہوں اور وہ میری ماں کو برا بھلا نہ کہے، یہ آدمی سوچتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ ہی کو کنڈم کیا ہے، فرمایا کہ اس سوچ ہی کا معاملہ غلط ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم دیو کچھ اور لو کچھ، اور تم دوسروں سے تو بھرپور لو اور خود دینے کی جب باری آئے تو اس کو گھٹا کر دینے کی تم سوچو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا جائے تو آپ کو ریئلسٹک آپ انسان بن جائیں گے، حقائق کی روشنی میں باتوں کو سوچنے کا آپ کے اندر ایک مزاج پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ باتوں کو حقائق کی روشنی میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس بات کے ساتھ میں ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں، جیسے ہمارے سب بھائی یہ چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے سارے یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ بیاہ کر ان کی بہن کسی اور کے گھر کو جائے تو ان کا جو بہن بھائی ہو، اس لڑکی کا، ان کی بہن کا جو شوہر ہو، ان کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرے، اس کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن مینٹین کرے اور اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے۔ لیکن جب ان کے خود گھر کوئی اور لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو پھر اگر آپ کا یہ پیٹرن اگر کریکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ وہی بیہیو کسی اور لڑکی کے ساتھ جو آپ کی بیوی بن کے آئے گی
اس کے ساتھ اگر آپ روا رکھیں گے تب آپ صرف اس